تو کچھ لوگ آئے دیہات میں سے، اور یہ ظہر کا وقت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے اس وقت میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس میں فرمایا کہ صورت بقرہ، آل عمران اور صورت نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں پڑھی، یعنی 5 پارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھ رہے ہیں۔ 5 پارے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہو، کم از کم 3 گھنٹے، اس سے اوپر لگیں گے۔ تو جب جو انسان رات کو آ، اتنا وقت تہجد میں گزارے، تو ظاہر ہے اس کے لیے دن کو سونا ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد سویا کرتے تھے۔ تو دیہات سے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے بآواز بلند بلایا، اور کہا کہ اے محمد باہر آؤ۔ اور اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کی تعریف کریں گے تو پوری دنیا آپ کی تعریف کرتی رہے گی، اگر ہم آپ کی مذمت کریں، آپ کی کوئی عیب بیان کرے، تو پھر پوری دنیا میں آپ برے نام سے پکارے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ غصہ آیا، اور کہا کہ یہ کام یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، جس کو عزت دے اور جس کو ذلت دے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم کہ ہم جس کو عزت دے پوری دنیا اس کی عزت کرتی ہے، اور جس کو ذلت دے یا رسوا کرے تو پوری دنیا میں وہ رسوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور آداب ہمیں دے دیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آواز دیں گے تو باہر سے ہرگز ان کو آواز نہ دینا۔ فرمایا ان الذین ینادونک، وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرات کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں بے عقل ہے، بے وقوف ہے۔ اچھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے پکارے وہ تو بے وقوف ہے، لیکن جو گھر سے نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور سے پکارے، کیا یہ عقل مند ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ گھر کے باہر سے پکارنا یہ بے وقوفی کی نشانی ہے، اور ہزاروں کلومیٹر دور سے پکارنا پھر کیا ہوگا؟ اللہ اعلم۔ اس لیے اللہ نے ان کو یہ ہدایت دی، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ انتظار کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود بخود باہر آتے کسی کام کے لیے یا نماز کے لیے، جب باہر آتے تو آپ سے اپنی بات کر لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس تفسیر کو کون پڑھ سکتا ہے؟ یہاں جو لکھا ہوا ہے 5 نمبر آیت کا، کون پڑھے گا؟ میں کون سے؟ ہاں پڑھ لیں۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ جو آپ کی بیویوں کے ہجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں صبر کرتے اور آپ کی آوازیں نہ دیتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے، اور یہ نہایت نیچی آواز سے آپ سے بات کرتے، تو یہ ان کے لیے ہجروں کو باہر سے پکارنے سے کہیں بہتر ہوتا، اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام و تعظیم ہے۔ ان میں سے اور ان کے علاوہ جو بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بے حد بخشنے والا، ان کی جہالت کی وجہ سے انہیں معاف کرنے والا اور ان پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کے 2 نام آیت کے آخر میں ہے، اور اس کا آیت کے مضمون سے تعلق ہے۔ یہاں پر کون بتا سکتا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اس کا آیت کے مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کون بتائے گا؟ سے کیا بتانا ہے؟ ان 2 ناموں کا جو اللہ تعالیٰ کے آخر میں، اب آیت کے آخر میں ہے، آیت کے مضمون سے کیا تعلق؟
کہ اگر سچ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو مطلب نافرمانی کرتے ہیں، اگر وہ معافی مانگ لے تو اللہ بخشنے والا ٹھیک ہے، غفور سمجھ آ گئی، رحیم؟ ہے۔ رحیم اگر سر کون معافی بتائے گا؟ ہاں، رحیم کوئی بتا سکتا ہے؟ اب جو لوگ جنہوں نے یہ گناہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے بلایا، جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو ناجائز تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، تو جب وہ ان کو پتہ چل گیا تو ان کو فکر ہو گئی، اب کیا کریں گے ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، کیا بنے گا اب ہمارا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبے کی دعوت دی اس لفظ سے کہ واللہ غفور، اگر آپ اس اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر لیں گے۔ رحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے کہ تمہیں عذاب اور سزا نہیں دی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہاری یہ گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے آپ اس کے مستحق ہے کہ آپ کو سزا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری سزا نہیں دی آپ کو۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور رحیم بخشنے والا ہے۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب تھے۔ اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں ایک دو آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور لوگوں کے ساتھ بھی خاص آداب۔ پہلی آیت میں جو یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر لے کر آتا ہے، کوئی کسی خبر سے آتا ہے، کوئی خبر لے کر آتا ہے، خبر کیا ہے؟ نیوز، کوئی بات بتاتا ہے، فتبینوا، آپ اس کی تحقیق کریں، انویسٹیگیشن کریں۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو مصیبت میں نہ دانستہ طور پہ مصیبت میں ڈالو، جہالت نہ دانستہ طریقے سے، فتصبحوا علی ما فعلتم، تو آپ اپنے کیے ہوئے کام پر پچھتا جائیں گے۔ آیت میں اللہ تعالی ہمیں نیوز کی ویریفیکیشن کا حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی نیوز لے کر آتا ہے، نبا نبا کہتے ہیں یعنی بڑی عظیم شان والی بات، چھوٹی موٹی بات نہیں کہ ہم ہر بات کی انویسٹیگیشن کریں، جو کہ معمولی باتیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ باتیں جس کا ملک کے حالات سے تعلق ہو، جس کا ایک قبیلے، ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے تعلق ہو، یا ایسی باتیں جس کا بڑے لوگوں سے تعلق ہو، تو اس طرح کی اہم باتوں کی ویریفیکیشن ضرور کر لیا کریں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ اس فیک نیوز کی وجہ سے کسی کو نقصان دے دیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بات کہیں یا کوئی آرڈر جو ہے صادر کرے کہ ہاں یہ کام ہو جائے، اور وہ نیوز جو آپ کے پاس ہے یا آئی ہے وہ کیا ہو، بالکل جھوٹ ہو، کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہو۔ یہ اس وقت بھی ضروری تھا اور آج کل ہمارے زمانے میں اشد ضروری ہے، کیونکہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی فیک نیوز بنا سکتا ہے، اور اب تو اے آئی اس کمال پہ بھی پہنچ گئی کہ وہ کوئی بھی بندے کی آواز بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ بات کریں گے تو اسی آواز پہ کوئی اور اس کی مخالف بات بنا سکتا ہے اور کسی کو پیش کر سکتا ہے کہ دیکھو، سنو فلاں کی بات۔ اور ویڈیو بنانا تو یہ تو پرانی باتیں ہیں، ویڈیو بنائیں گے اور اس میں اسی بندے کی آواز بھی لگا لیں گے، کس کی وجہ سے؟ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور پھر ہم اگر اسی پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں فلاں تو اس طرح عقیدہ رکھتا ہے، فرض کرے،
فی الحال تو یہ باتیں کہہ رہا ہے، چاہے وہ دین میں ہو یا دنیا میں بھی کوئی بات ہو، دنیا کے بارے میں، ملک کے بارے میں، اور بغیر تحقیق کے پھر ہم اس پہ یقین کریں گے تو ظاہر ہے کہ ملک کو اور لوگوں کو بہت ہی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اس زمانے میں بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ وہ ہر سنی باتیں آگے فارورڈ کرتا ہے، ہر بات کو آگے پھیلاتا ہے، اس میں تحقیق نہیں کرتا کہ کون سا اس میں جھوٹ ہے اور کون سا اس میں سچ ہے۔ اور ہم جو کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، جو بھی ہے، ہم اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں یا ری شیئر کرتے ہیں یا فارورڈ کرتے ہیں، تو ہم اسی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہر سنی بات ہم آگے پھیلا لیتے ہیں۔ اور کئی لوگ دین کے نام پر بھی جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اس طرح دین کے نام پر جھوٹ بولیں گے؟ کوئی بتائے آپ کو؟ میسج بنائے ہوتے ہیں اور اس میں لکھا ہوگا کہ اگر اس کو اتنے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا، آپ کا بچہ فوت ہو جائے گا، آپ کا بھائی مر جائے گا، اور فلاں جگہ پہ یہ میسج کسی کو مل گیا اور اس نے آگے فارورڈ نہیں کیا تو اس کو اتنا اتنا نقصان ہو گیا۔ آپ کے پاس اس طرح میسج آتے ہوں گے کہ نہیں آتے؟ آتے تو ہیں اس صحیح، لیے اب اور جو اس کے علاوہ کیا یہ ہے، باتیں سنا دیتے آنکھیں بند کر کے آگے شیئر کرو، ہم شیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ کوئی حدیث بھی آپ کو مل جائے، آپ نے اس کو بھی نہیں شیئر کرنا۔ کیوں؟ جب تک تحقیق نہ کرو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ آپ کو جب یقین ہو جائے کہ حدیث صحیح ہے تو پھر آگے اس کو شیئر کرو۔ اگر آنکھیں بند کر کے شیئر کریں گے تو اسی آیت میں ہم شامل ہیں، اور اس حدیث میں بھی ہم شامل ہیں کہ ہر سنی بات کو آگے پھیلانا یہ جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی آیا ہے، اگرچہ بات کمزور ہے، لیکن علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، مسلمان ہو گیا، جس کا نام عقبہ ابن ولید تھا، اور ایک دوسرا قبیلہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور اس قبیلے کا کوئی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس بھیجیں گے، تو آپ جو ہے فلاں دن کسی اپنے بندے کو بھیج دیں تاکہ وہ ہماری زکوٰۃ وصول کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا، عقبہ ابن ولید یا ولید ابن عقبہ، اس کو بھیجا، اور یہ بندہ جو تھا اس قوم سے اس کی دشمنی تھی اسلام سے پہلے۔ تو جب وہاں قریب پہنچ گیا تو لوگ پہلے سے انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندہ آئے گا، تو اس کے استقبال کے لیے نکلے تھے اور اپنے سامان کو وہاں پہ انہوں نے اکٹھا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے باری نفری سے اور اسلحے بھی ہیں ان کے پاس، یہ کھڑے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں؟ تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ مجھے قتل کر رہے ہیں، کیونکہ پرانی دشمنی ہے، ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو وہاں سے پلٹ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس کے پاس مجھے بھیجا تھا وہ تو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، وہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے میں واپس آ گیا۔ اور وہاں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ بندہ آئے گا۔ جب نہیں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہو، تو ہم اپنا سامان، اپنا زکوٰۃ خود جو ہے لے کر جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو وہاں سے چلے گئے، نکل گئے اور مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کی بات سنی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس بندے سے لڑو جو زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ تو یہ بندے لوگ جو ہے یہاں سے مدینے سے نکل گئی تاکہ اس بندے سے لڑائی کریں۔
اور راستے میں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، کیونکہ وہ مدینہ آ رہے ہیں اور یہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مدینہ والوں نے ان سے پوچھا، یا انہوں نے مدینہ والوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا اور اس بندے کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، بالکل ناممکن ہے، ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی طرح کہا کہ آپ نے ہمارے بندے کو قتل کرنا چاہا اور زکوٰۃ نہیں دی۔ تو اس نے قسمیں کھائی اور کہا یا رسول اللہ، میں خود لے کر آیا ہوں، میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تحقیق کا حکم دیا اور فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ آپ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالیں۔ اب اگر یہ لوگ وہاں پہ چلے جاتے اور ان سے لڑ لیتے تو کیا ہوتا؟ مسلمان مسلمان کو قتل کر لیتے، اور بعد میں اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو بالکل فیک نیوز کے بنیاد پر ہم آئے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بات کی انویسٹیگیشن کا حکم دیا، ان کو بھی اور ہمیں بھی، ہر وقت۔ اور یہاں جس طرح میں نے بتایا آپ کو، اس زمانے میں بہت ضرورت ہے۔ اس لیے کئی ممالک کے بارے میں، کئی لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں کا یہ عقیدہ ہے، فلاں کا یہ عقیدہ ہے، فلاں ملک یہ کر رہے ہیں، فلاں ملک یہ کر رہے ہیں، اور بالکل جھوٹ ہوگا، کوئی سچ نہیں ہوگا۔ اور یہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں بالکل ملکی سطح پہ، اور ملک جو ہے اس کے لیے کچھ لوگ ہائر کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہوتے ہیں تاکہ وہ دوسرے ملک کے خلاف اس طرح زہر پھیلائے اور لوگوں کو یہ شو کروائے کہ وہ اس طرح ہے اس طرح ہے، اور عوام اور مسلمانوں کے نظروں میں فلاں بلدہ یا فلاں ملک جو ہے گر جائے، لوگ ان سے متنفر ہو جائیں۔ یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ اور اس لیے اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کو ایک وحشیانہ اور ایک ظالمانہ اور فلاں فلاں طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ مسلمان ممالک یا مسلمان بندوں کے بارے میں بھی اسی طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو بدنام کی جائے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر بات کی تحقیق، اور نہ ہر بات کو آنکھیں بند کر کے لینا ہے، ورنہ اپنے ملک کو بھی نقصان دیں گے، اپنے لوگوں کو بھی نقصان دیں گے، اپنے آپ کو بھی نقصان دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ آپ میں رسول اللہ ہے۔ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کاموں میں آپ کی بات مان لے، اگر رسول اللہ آپ کی بات مان لیتے لعنتم، آپ مشقت تکلیف میں پڑ جاتے۔ یعنی جو تجاویز آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو، اگر رسول اللہ آپ کی بات مان لے لعنتم، آپ خود مشقت میں پڑ جائیں گے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، آپ کو ایمان پسند کیا، وزینہ فی قلوبکم، اور آپ کے دلوں میں اس کو خوبصورت کیا، مزین کیا، کس کو؟ ایمان کو۔ وکرہ الیکم الکفر، اور آپ کو ناپسند کیا ہے کفر، والفسوق، اور بڑے گناہ، والعصیان، اور چھوٹے گناہ۔ اولئک هم الراشدون، اس صفت والے یعنی جن کے دلوں میں ایمان مزین ہے اور کفر فسوق اور عصیان ان کو ناپسند ہے، یہی ہے ہدایت یافتہ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کہ بالکل سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ رشد کہتے ہیں سمجھدار کو، اس لیے بالغ جو انسان ہوتا ہے اس کو بھی راشد کہتے ہیں، اور جو بچہ ہے جو سمجھدار نہیں ہے وہ کیا ہے؟ غیر راشد ہے۔ اور ہم یعنی بالکل کامل طریقے سے یہی لوگ ہوشیار ہیں، کیا ان کے لیے نقصان دہ ہے اور کیا ان کے لیے فائدہ مند ہے، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور کفر فسوق اور عصیان سے بچ رہے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے،
اور جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو اتنی اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اور دنیا کے کاموں میں بھی ہر کام میں وہ جانتا ہے کہ کون سا کام اس کے لیے مفید ہے اور کون سا نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کے ذریعے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے اس طرح کی چیزوں سے، کہ وہ دھوکے میں نہ پڑے، کوئی اس کو دھوکہ نہ دے، یا کوئی اور ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے اس کے ساتھ۔ آج کل جو ہم دھوکے کھا رہے ہیں، کوئی ہمیں ویسے سبز باغ دکھاتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا خود جو کاروباریں کرتے ہیں اس میں کتنے دھوکے کھاتے ہیں ہم۔ کبھی کوئی اس کو دیسی کیا ہے وہ جعلی لوٹ دیتے ہیں، یا کوئی اور کام اس طرح ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں وہ بصیرت نہیں ہے جس سے ہم حق اور باطل میں فرق کریں۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، دین کی باتیں تو چھوڑیں، وہ تو آگے اس کے لیے اور بھی علم ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ایمان کے فوائد میں سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں کفر فسوق اور عصیان جو ہے ناپسند ہوں گے، اور ایک یہ ہوگا کہ ہم یہ جانیں گے کہ کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کیا نہیں مفید۔ اور اس آیت میں اور پچھلی آیت میں بھی یہی ہے۔ اگر وہ اب دیکھیں اس بندے نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ وہ فلاں نے مجھے زکوٰۃ نہیں دیا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتا اور وہ بندے کو بھیج رہے ہیں وہاں پہ، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر بندوں کو بھیج دیتا تو یہ خود مشقت میں پڑ جاتے، لڑائیوں جھگڑوں میں۔ اور اس آیت میں یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حد تک ہمیں عمل کا کہے اسے حد تک ہمیں کرنا چاہیے، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے، جس طرح پہلی آیت میں گزر گیا۔ کیونکہ اگر اس زمانے میں لوگوں کی محبت شوق دین میں بہت ہے، وہ کہہ دیتے کہ ہم مثلا پوری رات کو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، وہ تو پڑھ سکتے، لیکن ان پر فرض ہو کر کیا ہم اس طرح پڑھ سکتے تھے؟ یا ان میں سے کچھ صحابہ تھے جو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم روزے رکھنا چاہتے ہیں، ہر دن میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ کوئی روزے نہیں ہے جو ہر روز رکھے، بلکہ ایک دن کم از کم یہ ہو کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ کھولو۔ تو خود بھی وہی لوگ پھر بعد میں پچھتاتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے، کیونکہ اب یہ کرنا جب بوڑھے ہو گئے ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجاویز پیش کرنا غلط ہے، اگرچہ وہ کام بہتر کیوں نہ ہو، کیونکہ بعد میں انسان نہیں کر سکتا اور نہ آنے والے لوگ کر سکیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہماری کامیابی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مانیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مانیں گے تو ہم مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے دوسری جگہ میں یہ بھی فرمایا، اگر لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے تو زمین اور آسمان سب جو ہے یہ برباد ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جو ہے حق کے تابع ہو جائیں، اپنے حق کو اپنے خواہش کے مطابق نہ بنائیں، کہ میری خواہش ہے کہ میں پوری رات تہجد پڑھوں، میری خواہش ہے کہ ہر دن روزہ رکھوں، میری خواہش ہے کہ ہر 3 دن 4 دن میں قرآن کی ختم کر لیا کروں۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو بتائے اسی طرح کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ ہمیں اجازت دے ان کاموں کا۔ اگر آپ کو اجازت دیں گے تو آپ مشقت میں پڑتے ہیں۔